الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، حمد باری اور درود و سلام کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، سبحان اللہ، یہ آیت مقدسہ سورہ والنجم کی پہلی آیت ہے. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ میں اور اس سورت پاک میں حضور سراپا نور، نور علی نور، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا بیان ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں 3 جگہوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کا تذکرہ موجود ہے. سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ معراج شریف کا اسی صورت میں ہے. سبحان اللہ. سورہ والنجم. چونکہ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں جہاں اسلام کے کئی مقدس تہوار موجود ہیں، وہاں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی اسی ماہ کی 26ویں رجب کی 26ویں اور 27ویں کی درمیانی رات یہ واقعہ رونما ہوا. اسی مناسبت سے آج کے خطاب جمعہ میں ذکر معراج شریف کا آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ.
معراج شریف یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعظم معجزات میں سے ہے. بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. اللہ تعالی کی عادت ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو آیات بینات اور معجزات عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح اپنے ولیوں کو کرامات سے نوازتے ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو اپنا نمائندہ اور قدرت کا ترجمان بنا کر بھیجتا ہے. نبیوں اور ولیوں کے ذریعے اللہ تعالی اپنا تعارف کراتا ہے. نبیوں اور ولیوں کو مخلوق کی طرف اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ جا کر مخلوق سے میری ذات منوائیں. تو انبیاء اور اولیاء کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دلیل بن کر مخلوق کے سامنے آتے ہیں. اس لیے مسئلہ ان کی نبوت اور کرامت کا ہی نہیں، نبوت اور ولایت کا ہی نہیں، اس کے پیچھے اصل راز جو ہے وہ مسئلہ اللہ کی الوہیت کا ہے. اسی لیے ان کی عزت اللہ کی عزت ہوتی ہے، ان کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے اور ان کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے. وہ لوگ جو نبیوں اور ولیوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے قریب آتے ہیں وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ترجمان ہوتے ہیں، یہ اپنی رسالت، نبوت، ولایت کے پردے میں اللہ کی الوہیت منوانے آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ مخلوق کی طرف نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر معجزے اور کرامتیں ظاہر کرتا ہے تاکہ دنیا کے بادشاہ، سرمایہ دار، لشکروں اور فوجوں والے لوگ، مادی طاقتوں والے لوگ ان کے سامنے عاجز آ جائیں اور انہیں یقین آ جائے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نمائندے نہ ہوتے تو ہماری بادشاہی اور تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے اڑا نہ سکتے تھے. چونکہ یہ تاج و تخت سے کھیلتے ہیں، بادشاہوں کے تخت اور تاج کو پاؤں میں روند ڈالتے ہیں اور لشکر و سپاہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان سے اس قسم کے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ دنیا عاجز آ جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرے ہیں. تو نبیوں اور ولیوں کو کرامتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں ولیوں کی فوجوں کو مسلح کر کے بھیجتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ نہیں، جس نے انہیں چھیڑا وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھے چھیڑا، اور جس نے انہیں مان لیا وہ یہی سمجھے کہ اس نے مجھے مان لیا. اور اگر تم ان کو نہیں مانتے تو میں اپنی قدرت
ان کے ہاتھوں سے اس طرح ظاہر کروں گا کہ اگر ولی کے ہاتھ پر میری کوئی قدرت ظاہر ہوئی تو اس کا نام کرامت ہو جائے گا، اور اگر کسی نبی کے ہاتھ پر میری قدرت ظاہر ہو گئی تو اس کا نام معجزہ ہو جائے گا۔ ہے اللہ ہی اللہ، نبی ولی اس کے مظہر ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہے اللہ ہی اللہ، نبی ولی اس کے جلوے بانٹنے آئے ہیں۔ ہے اللہ ہی اللہ، نبی اور ولی اس کی عطا کی ہوئی خیرات تقسیم کرنے آتے ہیں۔ ہے اسی کی قدرت، ہر کام میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، پھول میں، کانٹے میں، خزاں میں، بہار میں، دکھ میں، سکھ میں، رات میں، صبح میں، اجالے میں، اندھیرے میں، بجلی کی چمک میں، شعلے کی لپک میں، ہے اللہ ہی اللہ، ہے ہر جگہ اسی کی قدرت، لیکن اس کی قدرت ظاہر مختلف مقامات سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی قدرت ولیوں سے ظاہر ہو جائے تو کرامت کہلاتی ہے، اگر اس کی قدرت نبیوں سے ظاہر ہو جائے تو معجزہ کہلاتی ہے۔ حضرات محترم، ہم اہل سنت نبیوں ولیوں کو خدا کے مد مقابل کوئی فریق نہیں مانتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت لوگ اپنے غلط ذہن بنا کر ہمارے عقیدے کو نہ سمجھنے کی بنا پر گمراہ ہیں۔ بات سمجھیے، ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا فریق مخالف، اللہ کے متضاد نہیں سمجھتے، اللہ کے برابر، اللہ کا شریک نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کام سارے کے سارے ظاہر نبیوں ولیوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نبیوں ولیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ ہم ان کے قریب اس لیے جاتے ہیں کہ جتنا ان کے قریب جائیں گے اللہ ملے گا، ان سے دور ہو کر خدا نہیں ملتا، ان کے پاس آ کر خدا مل جاتا۔ یہ ہے وہ اصول جس پر اہل سنت والجماعت پابند ہیں، اور اسی لیے ہم ولیوں کا اور نبیوں کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ خدا سمجھ کر نہیں احترام ان کا کرتے، ان کو خدا کے نمائندے سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ کسی کے بھیجے ہوئے نمائندے کی قدر کریں تو وہ قدر اس کی نہیں، بھیجنے والے کی ہے۔ اس لیے ہم اگر نبیوں ولیوں سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم یہ عقیدہ رکھ کر مانگتے ہیں کہ بظاہر مدد ان سے ظاہر ہوگی، کرے گا مدد خدا، مدد خدا ہی کرتا ہے، مگر یہ نمائندے ہیں۔ اگر ہم نے ان سے مدد مانگی نبیوں ولیوں سے تو یہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، غیر سے نہیں، کیونکہ یہ خدا کے غیر نہیں، یہ خدا کے یار ہیں۔ غیروں سے مانگنا شرک ہے، یاروں سے مانگنا توحید ہے۔ اگر یہ فلسفہ آپ کے ذہن نشین رہے تو تمام باطل فرقوں کے جتنے پراپیگنڈے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم نبیوں ولیوں کے لیے جو شان مانتے ہیں وہ اللہ کے مد مقابل میں نہیں مانتے، ان کی ہر شان اللہ کی دی ہوئی ہے، اصل اللہ ہی اللہ۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنے آئے ہیں، یہ اللہ اللہ کرانے آئے ہیں، یہ اللہ اللہ سنانے آئے ہیں۔
یہ کوئی دو مختلف فریق نہیں ہے خدا کے مقابلے میں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ ملاؤ، اللہ کے نعرے کے ساتھ نبی ولی کا نعرہ نہ لگاؤ، مسجدوں پر یا رسول اللہ نہ لکھو، یہ اللہ کے گارے ہیں. گویا وہ پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نبی میں اندر سے لڑائی ہے، اللہ نبی کو برداشت نہیں کرتا، نبی اللہ کو برداشت نہیں کرتا. ان جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نبی کی آپس میں جدائی ہے، اللہ نبی کی آپس میں لڑائی ہے. ہم کہتے ہیں پاگلو، اللہ نبی کی آپس میں لڑائی نہیں، یکتائی ہے. اللہ نبی کی رضا تلاش کرتا ہے، نبی اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے. نبی ولی اللہ سے راضی ہے، اللہ نبی ولی سے راضی ہے. تمہیں یہ کس نے کہا کہ نبی کا نعرہ لگے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم خدا اور نبی کو متضاد سمجھتے ہو، مد مقابل سمجھتے ہو. نہیں نہیں، نہ مد مقابل ہیں، نہ متضاد ہیں، نہ شریک ہیں. نبی ولی اللہ کے حبیب ہیں، نبی ولی اللہ کے قریب ہیں. جو مانگنا ہے مانگو، ولیوں سے مانگو، نبیوں سے مانگو. مانگو مانگو مانگو، نبیوں ولیوں سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اگر نبی ولی، لوگ کہتے ہیں جی ولیوں سے مانگا ملا نہیں. نادانو، اگر کسی ولی نبی سے نہیں ملا تو اس لیے نہیں ملا کہ اللہ سے نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں جی ہماری فلاں مراد پوری نہیں ہوئی، بڑے بڑے ولیوں کے درباروں پر گئے. ہم کہتے ہیں چلو ولیوں کے درباروں سے منظور نہیں ہوئی، اللہ سے منظور کرا لو. کراتے اللہ سے بھی نہیں، قبول اللہ بھی نہیں کرتا. تو کوئی مطالبہ پورا نہ ہونا، کوئی مراد پوری نہ ہونا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کچھ نہیں دے سکتے تو لاکھوں مرادیں تو اللہ بھی پوری نہیں کرتا. تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ بھی کچھ نہیں دے سکتا. نہیں نہیں نادانو، تمہیں پتا نہیں. خدا کی قسم بخدا، خدا کا یہی ہے در. سبحان اللہ. نبیوں ولیوں کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے. بخدا، خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں. یہ چند جملے عقیدے کی وضاحت کے لیے عرض کیے. میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. نبیوں ولیوں کو خدا معجزے اور کرامتیں اس لیے دے کر بھیجتا ہے کہ معجزوں اور کرامتوں کے سامنے دنیا عاجز آ جائے اور وہ مان جائے کہ واقعی یہ اللہ کے نمائندے ہیں. ان کے پاس خدائی طاقتیں ہیں. نبیوں ولیوں کے پاس خدائی طاقتیں ہوتی ہیں اور خدا نے وہ طاقتیں دے کر بھیجا ہوتا ہے اور انہیں اپنا مختار بنایا ہوتا ہے. یہ مختار عام بھی ہوتے ہیں اللہ کے اور مختار خاص بھی. یہ آپ مختار عام اور مختار خاص جانتے ہیں نا. یہ کچہریوں میں بھی، یہ مقدموں میں بھی یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. نبی ولی اللہ کے مختار عام ہوتے ہیں، مختار خاص ہوتے ہیں. اس نے انہیں حق دیا ہے جو چاہو منوا لو. لیکن یہ ہے کہ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے. تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور کبھی کبھی اپنی خدائی اور قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں بھی دوں گا کیونکہ میں خدا ہوں. بالکل بالکل. لیکن میرا تم سے یہ وعدہ رہا جس کو جو دوں گا تمہارے طفیل دوں گا، سبحان اللہ، تمہارے صدقے دوں گا، تمہارے وسیلے سے دوں گا. تو سب نبی معجزے لے کر دنیا میں آئے. کسی نبی کو ایک معجزہ ملا. معجزات نبیوں رسولوں کے پاس ہوتے ہیں. کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے،
کسی کو 4 معجزے دیے، کسی کو 9 معجزے دیے، کسی کو 20 معجزے دیے، کسی کو 40 معجزے دیے، ماشاءاللہ، اور اگر زیادہ سے زیادہ دیے تو کسی کو 50 معجزے دیے۔ بعض روایتوں میں اس سے کچھ اوپر بھی ہیں، لیکن گنے چنے معجزات نبیوں کو دیے۔ جب میرے حضور کی باری آئی، جب ہمارے حضور کی باری آئی، جب تمہارے حضور کی باری آئی، جب عرب کے جھومر کی باری آئی، جب عجم کے زیور کی باری آئی، جب شافع معاشر کی باری آئی، تو خدا نے اعلان کر دیا قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب سارے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا تھا، تجھے معجزہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ معجزہ بنا آدم کو معجزہ دے کے بھیجا، نوح کو معجزہ دے کے بھیجا، بالکل بالکل، ابراہیم کو معجزہ دے کر بھیجا، موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا، داؤد کو معجزہ دے کر بھیجا، عیسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا، موسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب سر سے لے کے پاؤں تک تیرا جسم کا بال بال معجزہ بنا دیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری زندگی معجزہ، تیری عمر معجزہ، تیری حیات معجزہ، تیری وفات معجزہ، محبوب تیرا چلنا معجزہ، پھرنا معجزہ، آنا معجزہ، جانا معجزہ، سونا معجزہ، جاگنا معجزہ، احمدیت معجزہ، محمدیت معجزہ، محمودیت معجزہ، تیری بشریت معجزہ، تیری نورانیت معجزہ، تیری محمدیت معجزہ، تیری حقیقت معجزہ، تیرا بال بال معجزہ، تیرا خون معجزہ، تیری ہڈیاں معجزہ، تیرا لعاب دہن معجزہ، تیرے قدموں کی خاک معجزہ، تیرا پیشاب پاک معجزہ۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ان کی ہر ادا معجزہ۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہمارے نبی کی ہر ادا معجزہ، ان کی ہر نظر معجزہ، لب معجزہ، دانت معجزہ، نظر معجزہ، صدر معجزہ، شکم معجزہ، میرے نبی کا جگر معجزہ، قدم معجزہ، دم بدم معجزہ، نالین معجزہ، پاؤں سے جوڑے لگ گئے معجزہ، جس سواری پہ بیٹھ گئے معجزہ، جدھر دیکھ لیا معجزہ۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حضور کے جسم کا ہر بال اور کھال کا ہر جزو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، یہاں اشارہ مقصود تھا۔ تو جب حضور کی یہ شان ہے تو پھر حضور کو اللہ نے جو معجزہ دیا، جس طرح آپ بے مثل ہیں، معجزہ بھی بے مثل دیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی رحمت۔ وہ بے مثل معجزات جو حضور کو دیے، ان میں سے ایک بے مثل معجزہ معراج النبی۔ باقی انبیاء کو بھی معراج ہوئی، ان کو بھی کسی نہ کسی رنگ ڈھنگ میں
کسی نہ کسی آہنگ میں سبحان اللہ اللہ نے معراج بخشا. کسی کو زمین پہ معراج، کسی کو آسمان پہ معراج، کسی کو پانی پہ معراج، کسی کو ہوا پہ معراج، کسی کو درختوں پہ معراج، کسی کو پتھروں پہ معراج، کسی کو طور پر معراج، کسی کو کشتی میں معراج. سبحان اللہ غرضے کہ جس کو معراج بخشی فرش پر، میرے نبی کو معراج کی شان بخشی تو عرش پر. فرق سمجھتے جائیں. ماشاءاللہ حد ہو گئی ہے. اکثر نبیوں کو معراج ہوئی سوتے ہوئے، ہمارے نبی کو معراج ہوئی جاگتے ہوئے. اکثر نبیوں کو معراج ہوئی روحانی، ہمارے نبی کو معراج ہوئی جسمانی. اکثر انبیاء کرام کو معراج ہوئی منامی، ہمارے حضور کو معراج ہوئی دوامی. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کچھ نبی ایسے تھے 100 تو معراج ہو گئے، جاگے تو معراج ختم. میرے نبی کی شان یہ ہوئی وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. وہ سوتے میں بھی معراج کرتے ہیں، وہ جاگتے میں بھی. حدیث میں آتا ہے حضور کو کل 34 معراجیں ہوئیں. کتنی؟ ہمارے حضور کو کل 34 معراجیں ہوئیں، جن میں سے 33 معراجیں روحانی اور ایک معراج جسمانی. یہ جسمانی معراج ہے جس کی قرآن نے دھوم مچا رکھی ہے. سبحان الذی یسری بعبدہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. والنجم اذا ہوا سبحان اللہ ما ضل صاحبکم وما غوا. اس آیت کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. والنجم، یہ سورہ نجم کی پہلی آیت. والنجم، نجم پر جو واو ہے، الواو للقسم، مفسرین فرماتے ہیں یہ واو قسمیہ ہے. معنی یہ ہے والنجم، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان نجم، اس ستارے کی، سبحان اللہ اس ستارے کی. مجھے قسم ہے نجم کی، یعنی ستارے کی. یہ ہے اس کا لغوی معنی نجم کا. لیکن ایک اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے. مرادی معنی یہ بات جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں. سبحان اللہ حنفیوں کے امام کے استاد سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، حوالہ تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی،
سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ون نجم میں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ یہ ہے ون نجم وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب معنی یوں ہوگا ون نجم، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ستارہ نور محمدی کی. وہ ستارہ جو نور بن کے چمکا تھا زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، مخلوق بننے سے پہلے، جب صرف اللہ تعالیٰ نے افلاک بنائے تو حضیرہ قدس میں اللہ نے اپنی کامل اور مکمل قدرت کا نمونہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حجاب عظمت کے قریب ایک ستارہ طلوع فرمایا تھا. اور وہ لمبی حدیث ہے، حضور نے جبریل سے عمر پوچھی تھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا مجھے اپنی عمر یاد نہیں، اتنا پتا ہے کہ حجاب عظمت کے ساتھ جو ستارہ طلوع ہوتا تھا میں نے اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد ایک بار جگمگ جگمگ کر کے پھر غائب ہو جاتا تھا، 70,000 سال کے بعد پھر طلوع ہوتا تھا، تو میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. یہ جبریل کی عمر تھی. تو حضور مسکرا کے بولے واللہ انا ذالک الکوکب، خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا. اب یہ حدیث سامنے رکھیں، امام جعفر صادق کا قول سامنے رکھیں، آئیں اہل سنت کا مسلک سمجھیں. ون نجم میں اللہ فرماتا ہے لوگوں مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو حجاب عظمت کے پاس 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور جبریل نے جسے 72,000 مرتبہ دیکھا تھا اس ستارے میں اصل میں وہ ستارہ نہ تھا، وہ نور محمد تھا. مجھے اس ستارے کی صورت میں چمکتے ہوئے نور محمدی کی قسم. سبحان اللہ. حضرات آپ حیران ہوں گے کہ مجددی صاحب سورت نجم ہم نے کئی بار دوسرے مولویوں سے بھی سنی، ون نجم کی تفسیر وہ بیان کر گئے اور پر اتنا کہہ گئے کہ ون نجم کسی ستارے کی اللہ نے قسم فرمائی ہے. انہوں نے کچھ نہیں بتایا یہ کون ستارہ ہے. حضرات گرامی یہ جو قرآن کا ترجمہ اور مفہوم ہم اہل سنت پیش کرتے ہیں یہ ہم پہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے اہل سنت کے بزرگوں کو اپنی کلام سمجھائی ہے. چونکہ اپنے ہیں اپنی بات اپنوں کو سمجھائی جاتی ہے، غیروں کو اپنے راز نہیں دیے جاتے، تو غیروں کو کیا پتا. قرآن سمجھنا ہے تو علماء اہل سنت سے پوچھو، کیونکہ ہمارے علماء قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر ان سے پوچھتے ہیں جن کو خدا نے قرآن والا کہا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم سنی قرآن کا جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن والوں سے پوچھتے ہیں. وہ قرآن والے کون ہیں؟ مدینے والے. وہ مدینے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ. وہ کون ہیں؟ وہ حضور کے اہل بیت ہیں.
بس یا صحابہ سے قرآن پوچھتے ہیں یا اہل بیت سے پوچھتے ہیں، جو وہ بتا دیں ہم اس کو حق مانتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نہ ہم کسی صحابی کی بات مانتے ہیں نہ کسی اہل بیت کی بات مانتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے عام بندے تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم خود سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے۔ یہ جو خود سمجھنے والا کام شروع کیا ہے انہیں خدا سمجھے، یہ خود کیا سمجھیں گے نادان، انہیں تو قرآن کے ایک لفظ کا صحیح معنی نہیں آتا، یہ کیا سمجھیں گے؟ چونکہ نہ یہ صحابہ کے مطابق قرآن سمجھتے ہیں، جس طرح اہل بیت نے سمجھا اس طرح بھی نہیں سمجھتے، جس طرح اہل سنت کے چاروں اماموں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے قرآن سمجھا، یہ اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح قرآن سمجھا عبد القادر جیلانی نے، جس طرح قرآن سمجھا مجدد الفسانی نے، جس طرح قرآن سمجھا داتا حجویری نے، جس طرح قرآن سمجھا خواجہ اجمیری نے۔ اگر اس طرح قرآن سمجھنا ہے تو ہم سے پوچھو، یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ یہ اپنی ناقص عقل کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، ناقص عقل کے مطابق قرآن کے ترجمے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کو قرآن کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہم جو بات کرتے ہیں سند کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ ہم نے نہیں کیا، یہ قرآن والوں نے ہی قرآن کا ترجمہ کیا۔ ہمارے نزدیک قرآن والے کون ہیں؟ صحابہ کرام، اہل بیت۔ اگر وہ قرآن نہیں نہ سمجھے تو پھر کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارا موقف، ہماری ہر بات قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے لیے صحابہ و اہل بیت سے لی گئی ہے، یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ حضرات محترم سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا سورہ نجم میں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے اس ستارے کی قسم جو نور محمدی لے کر چمک رہا تھا، اذا ہوا۔ میں ایک ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کے کئی مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ نجم کا معنی ستارہ بھی ہے، نجم کا معنی ستارہ نور محمدی بھی ہے۔ میں وہ قول لیتا ہوں جو زیادہ معتبر قول ہے، امام جعفر صادق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر امام رازی، علامہ محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں یہی قول نقل کرتے ہیں، وَالنجم قسم ہے ستارہ نور محمدی کی۔ یا اللہ، یہ تجھے قسمیں اٹھانے کی کیا عادت پڑی ہوئی ہے؟ تو قسم نہ بھی اٹھائے تو ہمارا پھر بھی یقین ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم چپ رہو، سبحان اللہ، اور تم تو میری ہر بات مانتے ہو، میں ان بے ایمانوں کے لیے قسمیں اٹھاتا ہوں شاید میری قسم پر اعتبار کر جائے۔ قسمیں اٹھا رہا، ماننے والوں تم تو بغیر قسم کے بھی میری بات مانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کسی طرح گمراہ جو ہیں وہ نیک راہ پہ آ جائیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنی بات کو پکا کر رہا۔ قسم ہے، قسم ہے، قسم۔ قسم دو وجہ سے اٹھائی جاتی ہے، یا مخالفوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، یا پیاروں کی شان واضح کرنے کے لیے۔ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میری بات لوگ نہیں مانتے
تو بات منوانے کے لیے کہتا ہے مجھے اپنے بچوں کی قسم. بے شک. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پیاری شے کی قسم اٹھاؤں شاید تب مان جائے. ماں کہتی ہے مجھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قسم. ماں باپ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے معصوم بچے ہیں, ہمیں ان بچوں کے بچپن کی قسم. بات یوں ہے بلا مثال و تشبیہ, اللہ اولاد سے پاک تھا لیکن اس کا ایک محبوب پاک تھا. اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری شے اللہ کے پاس تھی اس کی قسم اٹھا دی. لوگوں مجھے اپنے محبوب کی جان پاک کی قسم. کبھی اس کو چاند کہہ کے قسم اٹھاتا ہے, اے میرے 14ویں کے چاند, اے مدینے والے 14ویں کے چاند مجھے تیری قسم. اور کبھی محبت میں خدا کہتا ہے ون نجم, او میرے تارے مجھے تیری قسم. کیونکہ دستور یہ ہے کہ پیارے کو کبھی چاند کہا جاتا ہے کبھی تارا کہا جاتا ہے. پیارے کو کبھی چاند کہتے ہیں. ماں باپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے میرے چاند کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, پیارے بچوں کسی کو چاند کہتے ہیں کسی کو تارا کہتے ہیں. اب خدا کو جو پیارا تھا اس کو کبھی چاند کہہ کے قسمیں اٹھاتا ہے کبھی تارا کہہ کے قسمیں اٹھا رہا. اے میرے چاند مجھے تیری قسم. ون نجم, اے میرے تارے مجھے تیری قسم. کیوں جی یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں جو تو یہ دوسرے لوگ آپ کو کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے بس ایک بات پہ زور رکھا, دین کی باتیں, دین کی باتیں, دین کی باتیں, بسترے اٹھاؤ دین کی باتیں. او پاگلو, دین سارا وضو اور غسل اور نماز میں تو نہیں, سارے کا سارا دین تو عشق رسول میں. تمہیں خاک پتا ہے دین کا؟ ادھر آؤ ہم سے پوچھو دین کیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سبحان خدا. حضرات آپ فیصلہ کر لیں, قرآن پڑھ لیں. خدا قرآن میں اپنے محبوب کی محبتیں تقسیم کر رہا ہے. سارا قرآن محبت مصطفیٰ سے بھر دیا ہے خدا نے. لیکن لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں, بڑے عاشق بنتے ہیں جی, بڑے محبت کے دعوے دار ہیں جی. تم ہماری محبت پہ طنز کرتے ہو. تمہیں خاک پتا ہے محبت کیا ہے؟ تمہیں تو محبت لگی ہی نہیں. اوے کچھ اونا نو جنہ پیتی پھر اونا نال کی بیتی. نادانو تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا, تم کیا جانو. تم نے یہ محبت کا جام پیا نہیں, اس لیے کہ پلانے والا تمہارا کوئی پیا ہی نہیں. ہمارا داتا پیا ہے, ہمارا خواجہ پیا ہے, ہمارا مجدد پیا ہے, ہمارا بغداد والا پیا ہے, ہمارا مدینے والا. اس لیے ہمارا پیا ہے تو ہم نے پیا ہے. تم نے نہ پیا ہے نہ تمہارا کوئی پیا. سارا قرآن زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں. بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمزہ پائیاں. ون نجم
اذا ہوا، اللہ قسم اٹھا رہا ہے اپنے محبوب کو، کبھی چاند کہہ کے کبھی تارا کہہ، یہ محبت کے انداز ہے۔ اذا ہوا، ہوا کے کئی معنی ہیں، صرف ایک معنی عرض کرتا ہوں جو زیادہ معتبر اور مشہور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہوا کا معنی اترنا بھی ہے، ہوا کا معنی چڑھنا بھی ہے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بعد میں عرض کروں گا آئندہ، آج صرف اتنی بات کرتا ہوں۔ ہوا عربی زبان میں ہوا کا معنی ہے ظاہر ہونا، طلوع ہونا۔ ایک معنی اعلیٰ ترین معنی جو اکثر مفسرین نے کیا، تو اب معنی یہ ہوگا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے مجھے اس ستارہ نور محمدی کی، اذا ہوا، جب وہ طلوع ہوا، جب وہ، بس حضرات اسی پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، 2-4 منٹ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ستارہ نور محمدی کی، اذا ہوا، جب وہ ستارہ نور محمدی طلوع ہوا۔ کب طلوع ہوا؟ کب؟ یا اللہ یا اللہ، کب طلوع ہوا؟ اللہ کہتے ہیں اذا ہوا، جب بھی طلوع ہوا۔ وہ کوئی ایک بار طلوع ہوا، مطلع اس کے طلوع ہونے کی جگہ کیا ہے؟ میں اپنے ناقص ذہن کو جب متوجہ کرتا ہوں تفسیروں کی طرف، بزرگان سلف نے کیا لکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں ستارہ نور محمدی کے مطالعے 3 ہیں۔ کہاں کہاں سے وہ ستارہ نور محمدی طلوع ہوا؟ 3 مطلع ہیں، 3 مطالع پر اس ستارے کا طلوع ہوا، اور اس کا طلوع ہونا جو ہے خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس کے ہر طلوع پر خدا نے قسمیں اٹھائی۔ جب بھی طلوع ہوا، قسم قسم تیرے طلوع ہونے کی کیا بات، تیرے طلوع ہونے کی۔ اب سنو تفاسیر کے حوالے سے، ایک بار حضور طلوع ہوئے عالم بشریت کے مطلع پر، یہ مطلع تھا عالم ناسوت کا، بشریت کا۔ اس عالم بشریت میں، اس بشریت کے مطلع پر، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، حضور اس مطلع پر طلوع ہوئے۔ جس طرح آسمان کے مطلع پہ چاند، سورج اور ستارے طلوع ہوتے ہیں، حضور کے 3 مطالع ہیں، طلوع ہونے کی 3 جگہیں ہیں جس کی خدا نے قسمیں اٹھائیں۔ پہلی جگہ حضور کے طلوع ہونے کی، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مطلع بشریت، یہ مطلع انسانیت، اور وہ مقام مکے کا تھا، جبل ابو قبیس کے دامن میں تھا، خانہ کعبہ کے قریب تھا، عبداللہ کا گھر تھا، آمنہ کی جھونپڑی تھی۔ جب 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ ستارہ نور محمدی بشریت کے مطلع پہ طلوع، نعرہ تکبیر، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ ایک بار مل کے سبحان اللہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، خدا آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، لیکن کبھی قرآن کے یوں معنی سمجھ کے قرآن پڑھیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھتے معراج نہ ہو گیا تو پھر مجھے قرآن یوں پڑھو جس طرح اہل سنت کے علماء نے پڑھا ہے۔
والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ طلوع ہوا۔ کہاں کہاں طلوع ہوا، کب طلوع ہوا، اللہ نے مطلق ذکر کیا، متعین نہیں کیا فلاں جگہ طلوع ہوا، معلوم ہوا جہاں جہاں طلوع ہوا۔ خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے جب بھی طلوع ہوا، جہاں بھی طلوع ہوا۔ اب یہ اشارہ قرآن کر گیا، اس کو سمجھنے کے لیے مفسرین بولے کہ 3 مطالعے پر حضور کا طلوع ہوا۔ پہلا مطلع عالم بشریت، تو اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بشریت کے جہان میں طلوع ہوا، شان بشری لے کر آیا تھا وہ ستارہ نوری، مگر جب اس مطلع پہ آیا، جب اس مطلع پہ آیا، جب اس مطلع پہ آیا لباس آدمی پہنا، جہان آدمی آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ جب وہ عالم بشریت کے مطلع پر طلوع ہوئے، خدا کہتا ہے مجھے اس کے طلوع ہونے کی قسم۔ اب اس ترجمے کے مطابق سورہ والنجم میں حضور کی ولادت کا ذکر ہے، خدا حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، خدا حضور کا میلاد بیان کرتا ہے ان لفظوں میں۔ دوسرا مطلع جس پر حضور طلوع ہوئے وہ تھا معراج کی رات، جب ام ہانی کے گھر سے اٹھے، شک صدر ہوا، نوری جامہ زیب تن ہوا، زبرجد کے جوڑے پہنے، یاقوت کا پٹکا کمر میں باندھا، وہ امامہ جس پر آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے جس امامہ نور کے اردا گرد فرشتے طواف کر کے درود پڑھا کرتے تھے، وہ امامہ حضور کے سر پہ رکھا۔ جب خدا کا محبوب آیا خانہ کعبہ میں، حتیم میں 2 نفل پڑے، وہاں سے براق پر بیٹھے، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اوپر والوں کی تعداد کا پتہ نہیں، نیچے والوں کی تعداد کا علم نہیں، اتنا یاد رہا کہ آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، نیچے بھی نور، اوپر بھی نور۔ اب جو ان سب کے اندر آ گیا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ جب حضور اس مطلع پر نمودار ہوئے تو اس مطلع کی شان دیکھی نبیوں نے، تو 1,24,000 یا کم و بیش نبی قبروں سے اٹھ دوڑے۔ لوگوں ستارہ طلوع ہو رہا ہے، لوگوں چاند طلوع ہو رہا ہے، ادھر فرشتے کھڑے ہیں، ادھر نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں حضور نمودار ہوئے تو مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کے مصلی پر جب فرشتے غلامی کر رہے تھے اور نبی سلامی دے رہے تھے، خدا نے کہا والنجم اذا ہوا، انبیاء ملائکہ کے عالم ملکوت و عالم نبوت و رسالت کے مطلع پر جب میرا محبوب طلوع ہوا، مجھے اس کے طلوع ہونے کی قسم، مجھے اس کے طلوع ہونے کی بس حضرات گرامی آخری بات، والنجم اذا ہوا، خدا نے کہا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ طلوع ہوا۔ اب طلوع کا تیسرا مرحلہ آ گیا، تیسرا مطلع آیا۔ وہ مطلع کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے دنا،
فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو گیا تھا ہمارے پاس سے، پہلے عالم بشریت پر طلوع ہوا، پھر عالم نبوت و ملکیت پر طلوع ہوا، پھر حقیقت کا دیش آیا، یا میں تھا یا وہ تھا، جب وہ میرے دیش میں طلوع ہوا، حقیقت کے دیش میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ تیسرا مطلع، یہ تیسرا مطلع، یہ حقیقت محمدیہ کا مطلع تھا، یہ میرے نبی کی حقیقت کے طلوع ہونے کا مطلع تھا۔ وہاں نہ کوئی نبی تھا، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ بشر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کدھر نہ جدھر، نہ فرش، نہ عرش، نہ سماء، نہ سمک، نہ افلاق، نہ فلک، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ موجودات، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کدھر نہ جدھر، نہ مکان نہ لامکان، نہ زمین نہ زمان، بس ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا۔ والنجم اذا ہوا، لوگوں مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ حقیقت کے دیس میں آیا اور میری الوہیت کے وجود کی کمان کے دائرے میں آیا، پھر وہ میری ذات میں اس طرح گم ہو گیا کہ میں ہی رہا، بس میں ہی رہا، اور وہ میرے اندر اس طرح گم ہو گیا کہ جس طرح گم ہوتا ہے مومن کے روح میں کلمہ، قاری کے دل میں قرآن۔ بندہ بندہ ملنے کو بندہ، بشریت کے مطلع سے بندہ، ملکیت کے مطلع پہ جا کے نور، اور وجود کے مطلع پہ جا کے حقیقت۔ من رآنی فقد رأى الحق، حضور کدھر سے آئے ہو؟ فرمایا حق کے مطلع پر طلوع ہو کے آیا ہوں۔ تو حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آؤ مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔